میں نے کہا تمہاری صلاحیت کے اعتبار سے یہ 7,000 روپے بہت کم ہے، اگر کہو تو تمہارے لیے کوئی اچھی جگہ دیکھی جائے۔ تو اس بچے کا جواب جو تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت تقریباً 5 سال سے میں یہاں پڑھا رہا ہوں، یہاں کے لوگ انتہائی جاہل تھے، کچھ بھی نہیں دین سمجھتے تھے۔ 5 سال کی محنت سے 50% لوگ اب ٹھیک ہو گئے۔ اب اگر میں چھوڑ کے انہیں چلا جاؤں تو میرا تو کام ہو جائے گا کہ تنخواہ کچھ زیادہ مل سکتی ہے، لیکن یہ جہاں سے چلے تھے پھر وہی واپس ہو جائے گا، تو مجھے اپنی تنخواہ پیاری نہیں ہے، ان کی اصلاح پیاری ہے۔ اس طرح سے ہمارے یہ علماء معمولی تنخواہوں پہ آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے رہ کے یہ کام کرتے، اس لیے یہ ہمارے اور آپ کے محسن ہیں، ہمارے اور آپ کے بچوں کے محسن ہیں، ان کی قدر کرنا یہ ہمارا اور آپ کا اخلاقی فریضہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ لوگ، ہارون رشید جیسے بادشاہ بغداد کے، جب اپنے بچے کا داخلہ انہوں نے امام کسائی کے وہاں کروایا، امین یا مامون کا، تو فرمایا، عرض کیا کہ حضور یہ میرا بچہ آپ کی خدمت میں ہے، اس کو عالم بنائیے، اور صرف عالم ہی مت بنائیے گا، باعمل عالم بنائیے، کیونکہ اس کو بادشاہت کرنا ہے تو اگر علم نہیں رہے گا تو یہ کیسے حکومت کرے گا؟ تو پہلے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے۔ امام کسائی نے داخلہ کر لیا، پڑھانے لگے۔ ایک دن ہارون رشید کو خیال آیا کہ چلے دیکھیں حضرت ہمارے بیٹے کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ تو گئے تو غالباً وہ عصر یا مغرب کا وقت تھا، امام کسائی وضو کر رہے تھے اور ہارون رشید کا بیٹا اپنے استاذ کو وضو کرا رہا تھا۔ ہارون رشید نے دیکھا کہ بیٹا میرا اپنے استاذ کو وضو کرا، بادشاہ کا بیٹا اپنے استاذ کو وضو کرا رہا، تو بادشاہ کو تو خوش ہونا چاہیے، ہمارا بیٹا اگر اپنے استاذ کو وضو کرا رہا ہو تو ہم خوش ہو جائیں گے، چلو اتنا ادب و احترام تو اس میں آ گیا۔ لیکن ہارون رشید خوش نہیں ہوئے، پیچھے سے جا کے ایک تماشا لگایا۔ وضو کیسے کرا رہا تھا وہ؟ استاذ اپنا پیر دھل رہے تھے اور بیٹا بادشاہ کا اس پہ پانی ڈال رہا تھا۔ ہارون رشید نے پیچھے سے ایک تماچا رسید کیا اور کہا، نادان، اللہ نے 2 ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ صرف استاذ کے پیر پہ پانی ڈالتا ہے، ایک ہاتھ سے ان کا پیر دھل اور دوسرے ہاتھ سے اس پہ پانی ڈال، تب بھی تمہارے استاذ کا حق نہیں ادا ہوتا۔ یہ احترام بڑے بڑے بادشاہ لوگ اپنے بچوں کے استاذ کا کرتے تھے، تب لوگ بڑے بڑے عالم ہوتے تھے۔ آج تو اگر کوئی استاذ آپ کے ہمارے بچے کو مار دے تو لوگ تھانے میں پہنچ جاتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ ابھی ہم FIR کر دیں گے۔ ایک جگہ جلسے میں گیا، قاری صاحب سے ایسے ہی خیریت پوچھ لیا، خیریت سے؟ انہوں نے کہا میں تو جیل جاتے جاتے بچا، ایک بچے کو مار دیا تو اس کے گھر والے تھانے پہنچ گئے، FIR۔ ایسے علم نہیں آتا، احترام اور عقیدت سے آتا۔ تو بہت قابل مبارکباد ہیں یہ اساتذہ کرام جنہوں نے محنت کر کے آپ کے سامنے 4 حافظ تیار کر۔ آپ سمجھتے ہیں حافظ بننے میں بڑی آسانی ہے، اتنی آسانی سے کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ یہ بچے آپ کے ہیں، لیکن
آپ داخلہ کرا کے مدرسے میں گھر جا کے ٹھاٹ سے سوتے، ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ ان اساتذہ کی۔ جانتے ہیں مغرب بعد، عشاء بعد، فجر کے پہلے، فجر کے بعد 4 نشستیں یہ استاذ ان سے کراتے، مغرب بعد بیٹھا کے پڑھاتے، عشاء بعد بیٹھا کے پڑھاتے، فجر کے پہلے جگہ کے پڑھاتے، فجر کے بعد پھر درسگاہ کا جو وقت ہے دن میں اس میں پڑھاتے۔ اب آپ مجھے بتائیں، عشاء بعد آپ سو جاتے، بچہ آپ کا ہے، فکر ان کو ہوتی ہے، فجر کے پہلے یہ جگاتے ہیں، آپ شاید خود نہ اٹھ سکیں فجر میں، مگر آپ کے بچے کو ان کے اساتذہ جگاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں خود مدرس ہوں، یہ بچے اشرفیہ میں بہت سے پڑھتے ہیں، مدرس ہو گئے، ان سے پوچھیں، کبھی کبھی 2 بجے رات میں ٹھنڈیوں میں ان کا لحاف جا کے اٹھا کے کمرہ کھلوا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سو رہے ہیں یا موبائل سے کھیل رہے ہیں، یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ یہ رات بھر اگر موبائل سے کھیلیں گے تو درسگاہ میں آ کے جھومیں گے، سوئیں گے، کیا کریں؟ اتنا پیچھا کرنے کے بعد تب کوئی حافظ اور عالم بنتا، اتنی آسانی سے نہیں حافظ بنتے، عالم بنتے، بڑی محنت ان پہ کرنی پڑتی ہے۔ تو کم سے کم ہمیں اپنے بچوں کے اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، تاکہ انہیں علم بھی ملے اور نور علم بھی ملے، فیضان ملے۔ میں ان بچوں کے ماں باپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان کے لیے علم دین کی راہ منتخب فرمائی۔ اگر وہ ان کو مدرسے میں داخل نہ کرتے تو یہ حافظ کہاں سے بنتے؟ منتخب کیا ہوگا مدرسے۔ آج کے اس زمانے میں ظاہر ہے ایک حافظ کی تنخواہ بہت بڑی نہیں ہوتی، ایک عالم کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ایسے مہنگائی کے زمانے میں بھی اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن بن جائے تو یہ ان کی بہت بڑی نیک نیتی ہے کہ انہوں نے مدرسے میں داخل کیا۔ میں ایک بار جس زمانے میں امریکہ میں تھا، ایک مجلس میں میں گیا، غالباً عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس، تو جب واپس ہونے لگا میں نے کہا ٹائم میرا ہو گیا، ذرا مجھے میری مسجد چھوڑ دو۔ تو ایک صاحب کو لگایا کہ آپ برکاتی صاحب کو ان کی مسجد چھوڑ دیں۔ وہ تھے اصلاً نالندہ بہار کے، لیکن وہ پھر کراچی منتقل ہو گئے اور کراچی سے پھر امریکہ گئے۔ تو مجھ سے وہ کہنے لگے، وہ انجینئر بہت اچھے تھے، وہ کہنے لگے مولانا صاحب علم تو علم دین ہے۔ کہنے لگے میں انجینئر ہوں لیکن میرے نزدیک بھی اب جو اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے علم کی وہ علم دین ہے۔ بقیہ دنیا کے جتنے علوم ہیں سب پیسہ کمانے کے علم ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا علم وہ علم دین ہے۔ انہوں نے جو بات اپنی بتائی، انہوں نے کہا ہماری والدہ بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، بہت نیک خاتون تھی اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ جب میں ہوشیار ہوا تو مجھ سے وہ یہی کہتی تھی بیٹا عالم دین بن جاؤ، عالم بن جاؤ، لیکن کہنے لگے میرے سر میں انجینئرنگ گھسی ہوئی، یہی تھا مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے۔ میں اپنی والدہ سے کہتا تھا اپنی مجھے انجینئر بننا ہے، اور والدہ کہتی تھی بیٹا عالم بن جاؤ، عالم بن جاؤ۔ تو اس وقت میری والدہ کہتی تھی کہ سنو تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی، علم حقیقت میں علم دین ہے، بقیہ سارے علوم دنیا کمانے کے ذرائع۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، لیکن میری والدہ ایک بات کہنے لگی جب میں انجینئر کی رٹ لگانے لگا تو کہنے لگی تم سمجھتے نہیں ہو دنیا کو، اگر دنیا میں چپراسی کی تنخواہ سب سے زیادہ ہو جائے
تو پوری دنیا والے چپراسی ہو جائیں گے. کیوں؟ پیسہ زیادہ نہیں. کہا آج میں نے امریکہ میں دیکھ لیا اپنی نگاہوں سے کہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے لوگ ڈاکٹر کی ڈگری لے کے آتے ہیں اور ایک امتحان بڑا ٹف ہوتا، پاس کرنا ہوتا امریکہ میں، وہ پاس نہیں کر پاتے تو ڈاکٹر لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں شکاگو میں اور کہتے ہیں کہ پیسہ اس میں زیادہ ملتا. جس میں پیسہ زیادہ ملے وہی علم اب سب سے زیادہ لوگوں کے نزدیک اہم ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ صفائی کرنی میں درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں نالی صاف کرنا. کیوں؟ پیسہ ملتا. تو پتہ ہی چلا کہ دنیا کے سارے وہ لوگ پیسہ کمانے کے ہیں اور یہ علم دین اللہ کو راضی کرنے کا اور ہماری اور آپ کی اصلاح کا ذریعہ. سبحان اللہ. میں اپنے ان علماء کرام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر دین کا اہم کام انجام دیتے ہیں. اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. ایک مبارکباد مجھے اور پیش کرنی ہے. توجہ ہے، گھبرا تو نہیں رہتے؟ گھبرائیے گا نہیں، ملاقات بہت مشکل سے ہوتی ہے. آپ نے مسجد بہت اچھی بنوائی ہے، بہت اچھی. مسجد میں میں عشاء پڑھنے گیا، تھوڑا دیر سے میں آیا تو مسجد دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور اس سے اندازہ لگا کہ آپ کا ذوق بہت اچھا، بہت اچھا. اور آپ کو میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین کا کام مسجدوں ہی سے ہوا. آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں. میں نے جو آیت تلاوت کی یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنا دیا تو دعا کیا، اے اللہ میرے خاندان میں ایک رسول بھیج دے، جو رسول آئیں تو تیری آیتوں کی تلاوت کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یتلو علیہم آیاتی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. وہ رسول آئیں تو کتاب الہی لوگوں کو سکھائیں، والحکمہ اور حکمت سکھائیں، دانائی سکھائیں، فقہ سکھائیں، مسائل سکھائیں، احکام سکھائیں، حکمت کا جو بھی ترجمہ کریں. اور صرف سکھائیں ہی نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی امت کو سر سے پیر تک پاکیزہ اور ستھرا فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار کے بعثت اور آنے کا جو مقصد بتایا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، قرآن سکھانا، حکمت سکھانا، حدیث سکھانا، دانائی سکھانا اور اپنی امت کو پاکیزہ فرمانا. مجھے آپ بتاؤ آج یہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ یہ قرآن سکھانا، حکمت سکھانا، حدیث سکھانا، مسائل سکھانا، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ مسجدوں اور مدرسوں میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ ہمارے علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کرام درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے. انبیاء کرام کی وراثت علم ہے، یہ علم تقسیم کرتے ہیں اور اسی بنیاد پہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. سرکار نے 1400 سال پہلے جو آپ یہ مسجد اور مدرسہ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان مدرسوں کا شجرہ سید الانبیاء کے اسی مدرسے سے ملتا ہے جس کو 1400 سال پہلے سرکار نے مسجد نبوی میں کھولا تھا. اس وقت مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، ستون کھجور کے تنوں کے تھے، زمین کچی تھی. کبھی اگر بارش ہو جاتی تو صحابہ کرام کی پیشانیاں، خاک آلود پیشانیاں یہ گواہی دیتی تھیں کہ آج بارش ہوئی ہے، کیونکہ یہ کھجور کے پتے
بارش کتنا روکتے، زمین گیلی ہو جاتی، اسی گیلی زمین پر صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے سجدہ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابتداءً تو مسجد نبوی میں چراغ بھی جلانے کا انتظام نہیں، باہر لکڑیاں جلاتے اور اس کی روشنی میں نماز عشاء کرتے۔ ایک دن سرکار نہیں تھے، کہیں تشریف لے گئے تھے، اور ایک صحابی جو مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، کچھ دور کے تھے، وہ ملنے آ گئے سرکار سے۔ دیکھا مسجد نبوی میں اندھیرا ہے، تو انہوں نے مسجد کے ستون میں جو کھجور کے تنوں کے تھے رسیاں موٹی موٹی لپیٹی، اور انہی رسیوں پر چھوٹے چھوٹے چراغ رکھ کر اس کو جلا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں چراغ اس طرح جلا۔ جب چراغ جلا دیا مسجد میں کے ستون میں رسیاں باندھ کر اس پر رکھ کر، تو مسجد پوری روشن ہوئی، اور اتنی ہی دیر میں سید الانبیاء تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ باہر سے دیکھا کہ مسجد میری بڑی روشن، اس زمانے کے حساب سے چراغ جل گئے تو روشن ہو گئی، پہلے چراغ کا رواج نہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، من اسرجا مسجدی، کس خوش نصیب نے میری مسجد میں چراغ جلا کر میری مسجد کو روشن کر دیا ہے، وہ ذرا کھڑا ہو جائے، میں اسے دیکھنا چاہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت تمیم داری کھڑے ہو گئے، صحابی رسول تھے، یہ دور سے آئے تھے ملنے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خدمت میں نے انجام دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، تمیم تمہاری سمجھ میں کیسے یہ بات آئی کہ اس طرح ستون میں رسیاں لپیٹ کر چراغ جلائے جا سکتے ہیں؟ عرض کیا، حضور ہمارے علاقے میں اسی طرح ستون میں رسیاں لپیٹ کر اس پہ چراغ رکھ کے ہم جلاتے ہیں۔ آج میں نے دیکھا مسجد نبوی میں اندھیرا ہے، تو میں نے مسجد کو اسی طرح روشن کر دیا جس طرح ہم اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسی خوشی کا اظہار کیا مسجد میں چراغ جلانے سے کہ ارشاد فرماتے ہیں، تمیم جیسے تم نے میری مسجد روشن کی ہے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت روشن فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جو مسجدوں کو روشن کرتے ہیں اللہ ان کی دنیا بھی روشن کرتا ہے، ان کی آخرت بھی روشن کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کی دنیا آخرت روشن کرے کہ آپ نے مسجد بہت اچھی بنائی اور اس کو اپنے سجدوں سے آباد کیجیے۔ پھر اس کے نیچے مدرسہ، یہ مدرسے کا رواج دور رسالت سے ہے۔ اسی مسجد نبوی میں جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، آپ اگر حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، اللہ توفیق دے آپ کو، تو تھوڑی دیر کے لیے جب ریاض الجنہ میں آپ جائیے گا تو اپنی نگاہ اونچی کر کے ستونوں پر نگاہ ڈالیے گا۔ یہ ستون ابو لبابہ ہے، یہ ستون عائشہ ہے، یہ ستون حرس ہے، یہ ستون سریر ہے، یہ ستون وفود ہے۔ یہ سارے ستون مسجد نبوی کے اس حصے میں ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ ستون عائشہ کون سا ستون ہے؟ یہ وہ ستون ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی تھی۔ ستون ابو لبابہ وہ ستون ہے جس ستون سے حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ رکھا تھا۔ ستون حرس وہ ستون ہے جہاں حضرت علی کھڑے ہو کر رات بھر سرکار کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ ستون وفود وہ جگہ ہے جہاں باہر سے بادشاہوں کی طرف سے آنے والے وفود سے سرکار ملاقات کرتے تھے۔ ستون سریر وہ ستون ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی اعتکاف میں بچھتی تھی اور سرکار وہاں اعتکاف فرماتے تھے۔ اسی سے آگے بڑھیں گے آپ تو صحن ہے، اس صحن میں ایک سمودرہ ہے جو تقریباً 1.5 بالشت یا 1.5 فٹ اونچا ہے، اور اس چبوترے پر تقریباً 70 سے 80 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔
یہی صحابہ کا ہاسٹل تھا جس پر صحابہ بیٹھ کر سرکار سے علم دین حاصل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہی مسجد نبی تھی۔ یہ مسجد نبی صرف نماز کی ایک جگہ نہیں تھی، اسی مسجد میں بیٹھ کے سرکار بادشاہوں کے وفود سے بھی ملاقات کرتے، اسی مسجد میں بیٹھ کے صحابہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، صحابہ کو ہزاروں صحابہ اسی مسجد میں انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور پڑھنے والے لوگوں میں کیسے لوگ تھے؟ ابو بکر و عمر تھے، عثمان و حیدر تھے، یہ نبی سے خلافت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان پڑھنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عمرو تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، زید بن ثابت تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی سے علم حدیث بھی حاصل کر رہے تھے، علم فقہ بھی حاصل کر رہے تھے، علم تفسیر بھی حاصل کر رہے تھے۔ کوئی فقہ کا امام بن کر عبداللہ ابن مسعود کی صورت میں جلوہ گر ہوا، کوئی سید المفسرین بن کر عبداللہ ابن عباس کی صورت میں جلوہ گر ہوا، کوئی میراث کا ماہر ہو کر زید بن ثابت کی شکل میں جلوہ گر ہوا۔ ایک ایک صحابی ایک ایک فن کے جامع ہوئے اسی مسجد میں بیٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے علم حاصل کیا۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پڑھا، حضرت خالد بن ولید جیسے لوگوں نے سپہ سالاری کا علم حاصل کیا۔ جس جنگ میں یہ چلے جاتے تھے فتح و نصرت ان کا مقدر بن جاتی تھی۔ اسی مسجد میں پڑھنے والوں میں حضرت ابو دردہ جیسے صحابی رسول تھے، حضرت ابو ذر غفاری جیسے صحابی رسول تھے، جن کے دن روزوں میں کٹتے تھے، راتیں نمازوں میں کٹتی تھی، جن کو زمانہ صوفی اسلام اور مسیح اسلام کہتا تھا۔ مجھے بتاؤ، پڑھانے والی ایک ذات گرامی سید الانبیاء کی ہے اور پڑھنے والے ایک فن کے طالب علم نہیں ہے، ایک مزاج کے طالب علم نہیں ہے۔ کوئی خلیفہ بننا چاہتا ہے، بعد میں وہ خلافت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی سپہ سالاری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی محدث بن رہا ہے، کوئی فقیہ بن رہا ہے، کوئی صوفی بن رہا ہے، کوئی مفسر بن رہا ہے۔ جیسا جو پڑھنا چاہتے تھے نبی نے اکیلے ان کو پڑھا کے کامل و مکمل بنا دیا۔ اکرم نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ میرے بھائیوں، یہ وہی مسجد تھی، مسجد نبوی کچی تھی، اور اسی سے اتنے صحابہ پڑھ کے، ہزاروں صحابہ پڑھ کے عالم، حافظ، قاری، محدث، فقیہ، سپہ سالار اور خلیفہ بن کے دنیا کے لیے وہ ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہو گئے۔ آج ان مدرسوں کا شجرہ اسی مدرسے سے ملتا ہے جن کو سید الانبیاء نے، جس کو 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں کھولا تھا۔ یہ ہمارے علماء قابل مبارکباد ہیں جو ان مدرسوں میں معمولی تنخواہوں پہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو عالم اور حافظ بناتے ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ایک چیز میں عرض اور کر دوں، کبھی بھی کسی مرد کی کامیابی اکیلے نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی مرد کی کامیابی میں کسی خاتون کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ کبھی اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی اس کی بہن کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی اس کی بیٹی کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک مرد جب کامیاب ہوتا ہے تو اکیلے وہ کامیاب نہیں ہوتا، اس کی کامیابی میں بہت سارے خواتین کبھی کبھی لگتی ہیں، پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے دین کے فروغ میں اور شخصیتوں کے بنانے میں ان کا کتنا اہم کردار رہا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہمارے سرکار کے بعد سب سے زیادہ،
شاید کوئی پارا ہو، شاید کوئی بڑی صورت ہو ایسی جس میں حضرت موسیٰ کا ذکر تھا۔ حضرت موسیٰ کون تھے؟ بولیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے اسی سال یہ فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ تو بادشاہ نے کہا پلٹ دے گا، ہم اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، پیدا ہوگا تو ہم اس کو قتل کروا دیں گے۔ بادشاہ تھا وہ فرعون، اس نے اپنے سپاہیوں کو لگایا، تلاش کرو، دیکھو بنی اسرائیل میں بچہ اس سال کون پیدا ہو رہا ہے، کہاں پیدا ہو رہے ہیں، پتہ لگاؤ۔ ہر ہر شہر میں، ہر ہر آبادی میں اس نے اپنے نوکر، پولیس اور فوج کے لوگوں کو لگا دیا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دو۔ ہزاروں لڑکے بنی اسرائیل کے اس امید پر قتل کر دیے گئے کہ کہیں یہی بچہ نہ ہمارے بادشاہ کا تختہ پلٹنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم میں تھے، جب پیدائش کا وقت آیا تو ان کی والدہ کو بہت فکر ہوئی کہ سارے بچوں کو تو فرعون قتل کروا دے رہا، اگر لڑکا پیدا ہوا تو یہ لڑکا بھی ان کی نظر ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا۔ بڑی فکر مند ہوئی ان کی والدہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، یعنی الہام دیا کہ گھبرا نہ، تیرے شکم سے بھی لڑکا پیدا ہوگا، لیکن جب لڑکا پیدا ہو تو ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا، ایک لکڑی کی صندوق بنانا اور اسی لکڑی کے صندوق میں اپنے بیٹے کو رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ بتاؤ کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دریا میں ڈالے؟ لیکن اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور یہ بھی فرمایا موسیٰ کی ماں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے اللہ نے فرمایا، دل میں ڈالا ان کے کہ ڈرنا نہیں، جب دریا میں تو ڈال دے گی اپنے بیٹے کو تو تیرے بیٹے کو ہم دوبارہ پھر تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اس کو نبی اور پیغمبر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے اس حکم پر جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے لکڑی کا ایک صندوق بنوایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ سینے پہ پتھر رکھ کر ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل میں جا گیا۔ جہاں سے خطرہ تھا وہ صندوق وہی پہنچ گئی، اور جب محل میں پہنچی، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی جو مسلمان تھی، مگر فرعون مسلمان نہیں تھی۔ حضرت آسیہ نے جب دیکھا تو خوبصورت بچہ، فرعون سے کہا ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ اب پریشانی ہوئی فرعون کو بھی کہ بچہ دودھ ہی نہیں پیتا کسی کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھتی رہتی تھی کہ وہ صندوق جا کہاں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ فرعون کے محل میں، تو وہ کسی ہیلے سے فرعون کے وہاں آئی۔ جب دیکھا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا ہے تو انہوں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ ایک خاتون بہت پاکیزہ ہے، بہت پاکیزہ کردار کی، پاکیزہ جسم کی، بااخلاق ہے، وہ جب کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچہ دودھ پینے لگتا ہے۔ اپنی ماں کا پتہ انہوں نے بتایا تو فرعون نے کہا بلواؤ ان کو۔ جب ان کی ماں آئی اور دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ جو فرمایا تھا کہ دریا میں ڈال دینا، ہم تیرے بچے کو پھر تیرے پاس لوٹائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور پھر وہی حضرت موسیٰ فرعون کی حکومت کا تختہ پلٹنے کا سبب بن گئے۔
پرورش ان کی فرعون کی گود میں ہوئی. آپ نے اندازہ لگایا اللہ جب اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو کبھی کبھی اپنے دشمنوں سے بھی لے. حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کی گود میں کروا کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ اپنے دشمنوں سے بھی دین کا کام لے لیا. اس لیے کبھی ہمیں اترانا نہیں چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں کام کی توفیق دے دی ہے تو کبھی ہم یہ نہ کہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے, ہم نہیں کرتے تو نہیں ہوگا, ہم یہ مسجد نہیں بنواتے تو مسجد نہیں بنتی. نہیں, کبھی یہ سوچنا بھی نہیں. مسجد تو بنتی, تم نہیں بناتے, اللہ کسی دوسرے بندے کو کھڑا کرتے. ہم نہیں بنواتے, کوئی دوسرا کھڑا ہوتا. کام تو ہو ہی جاتا ہے. یہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے اپنے دین کا کام تم سے لے لیا. اس پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی, ورنہ اس کے بے شمار بندے اس زمین پہ رہتے ہیں, وہ کسی کو بھی توفیق دے سکتا ہے. اس طرح اگر کام کریں گے تو دماغ خراب نہیں ہوگا. بس لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا, یہ ہم نے کیا, یہ ہم نے کیا. ہم نہیں ہوتے تو کیا بن جاتا. ارے اللہ کے بندے تم نہیں ہوتے تو کوئی دوسرا آتا بندہ. بننے سے نہیں رہا, جو چیز مقدر ہوتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی کام کی توفیق ملے تو یہی سوچے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اس کام کے لیے, یہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے, احسان ہے. ورنہ اس کے بندوں کی کوئی کمی ہے. جب وہ چاہتا ہے تو حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کی گود میں کروا سکتا ہے, تو اس طرح کام بھی تو وہ کسی سے بھی لے سکتا. ہم نے امریکہ میں 6 سال ایک جگہ امامت بھی کی. تو لوگ کہتے تھے اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں متولی, ان سے کسی کی جمتی نہیں. اور آپ یقین مانیں 6 سال میں ہماری کبھی تو میں ان سے نہیں ہوتی. کام ہوا. میں نے یہی ان کو سمجھایا کہ دیکھیے ایک کام سن لیجیے, میں یہ کہوں کہ میں مسجد چھوڑ دوں گا, امامت نہیں کروں گا تو آپ کو کوئی امام نہیں ملے گا, یہ غلط ہے. بہت سے امام مجھ سے اعلیٰ درجے کے ملیں گے آپ کو. اور آپ اگر یہ سوچیں کہ یہ مسجد میں متولی نہیں رہوں گا تو اس کا نظام نہیں چلے گا, تو یہ بھی غلط ہے. اللہ جس سے چاہے گا اس کا کام لے گا. تو نہ ہمارا دماغ خراب ہو نہ آپ کا دماغ خراب ہو, دونوں آدمی اپنا کام اس ارادے سے کریں کہ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے, یہ اللہ کا شکر ہے, یہ احسان. اور میں آنے لگا جب تو میں نے یہ بات کہی کہ اللہ کا شکر ہے کبھی آپ سے ہماری کوئی بگڑی نہیں, نہ کبھی کھٹکی. وہ کہنے لگے مہمان آدمی, ارے حضرت آپ سے بگاڑ کر کے ہم کریں گے کیا؟ اگر آپ کی عقیدت نہیں دل میں ہوگی تو پھر ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو آپ کے پیچھے ہم نے پڑھی. اگر مقتدی کے دل میں امام کی محبت نہیں ہوگی تو پھر تمہاری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو ان کے پیچھے تم پڑھتے. اس لیے ان سے محبت رکھو, ان سے عقیدت رکھو, ان کی غیبت نہ کرو, پیٹھ پیچھے ان کی برائی نہ کرو. اس لیے کہ اگر ان کی برائی کرو گے تو پھر ان نمازوں کا کیا ہوگا. محبت رکھو. میں یہ عرض کر رہا تھا, بات دوسرے رخ پہ چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان بچوں کے حافظ بننے میں یا کسی کے عالم بننے میں, کسی کے مرد مجاہد بننے میں, بلکہ کسی کے بزرگ بننے میں جہاں مردوں کا بہت بڑا حصہ ہے, وہیں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بھی بہت اہم کردار ہے. ان کے ماں باپ قابل مبارکباد ہیں, ان کے والد, ان کے والدہ, ان کی بہنیں, ان کے بھائی, سب قابل مبارکباد ہیں. اور جانتے ہیں جب تاریخ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہماری ماؤں نے, ہماری بہنوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. یہ علماء کرام تشریف فرما ہے, ہمارے سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہمارے ہیڈ کوارٹر پہ یہ رہتے ہیں, اس زینت بخشتے ہیں. خلیل آباد, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے. اگر اب لکھنؤ منتقل ہو گئے, اللہ ان کے اقبال میں اور بلندیاں.
آمین۔ بہت بااخلاق شخصیت ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، لیکن ایسی شخصیتیں کسی ایک علاقے کی نہیں ہوتی ہیں، وہ سب کی ہوتی ہیں، سب کا حق رہتا ہے ایسے لوگ۔ کوئی بھی عالم بغیر بخاری شریف پڑھے وہ عالم نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بولیے، یہ بخاری کس نے لکھی ہے؟ یہ بخاری محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی، جن کو ہم امام بخاری کہتے ہیں۔ کون تھے امام بخاری؟ میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی بیٹھی ہے اوپر، میں ان سے مخاطب ہوں، سنیں ذرا آپ کا کارنامہ کیا ہے، آپ نے انجام کیا دیا ہے، آپ کی خدمتیں اس دین کے تعلق سے کتنی ہیں۔ امام بخاری پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کی ماں دعا کرتی تھی کہ اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ ہم لوگ بیٹا کس لیے مانگتے ہیں؟ بیٹیاں ہیں، صرف بیٹا نہیں ہے، اگر صرف بیٹیاں ہیں تو کہتے کوئی بیٹا پیدا ہو جائے جو ہماری زمین جائیداد کا وارث ہو۔ لیکن امام بخاری کی ماں کیا دعا کرتی تھی؟ اے اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ دین کے لیے انہوں نے بیٹا مانگا، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، سبحان اللہ۔ امام بخاری پیدا ہوئے۔ اور آپ ذرا بیچ میں آپ کو سمجھا دو کہ آپ لوگ دعائیں تو سب سے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حج پہ جاتا ہے اس سے دعا کراتے ہیں، کوئی بزرگ آتا ہے اس سے دعا کراتے ہیں، کوئی بابا صاحب ہے جو دعا تعویذ کرتے ہیں، کوئی وہ اسٹیج پہ تو برا نہ مانے، مجھے پتہ نہیں کون ہے، تو اس سے دعا کرواتے ہیں۔ تعویذ بھی کبھی کبھی 100 روپے کا، 500 روپے کا، 1000 کا، 5000 کا، ہر طرح کا تعویذ ہے۔ آپ لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، یہ کاروبار پوری دنیا میں اس وقت چل رہا ہے۔ امریکہ میں اردو میں اخبار چھپتا ہے، نیو یارک سے تو کم سے کم 25 پیج کے اخبار، ہفتہ واری اخبار، وہ اخبار جمعہ کو لوگ دیتے ہیں مفت، مگر کوئی لیتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ اخبار لے لیجئے، ٹائم نہیں ہے، تو کرتے کیا ہے، جب کار کھول کے وہاں پیدل چلنے کا رواج ہے، لوگ سب اپنی کار سے چلتے ہیں۔ ہم خود اچھے ڈرائیور ہیں کار کے، 6-9 سال رہے تو کوئی تھوڑی لے کے جاتا وہاں، خود امام صاحب کو اپنی کار چلا کے مسجد آنا، کوئی نہیں لے کے آتا۔ ایک دن 2 دن کوئی لائے گا، سب مصروف ہے، سب کو گاڑی سیکھنا پڑتا۔ تو جب کار کھول کے بیٹھنے لگیے تو اس میں پھینک کے جانے چاہیے، سوتے وقت دے دیجیے گا۔ اس اخبار میں رہتا کیا ہے سید صاحب؟ صرف باباؤں کا ایڈورٹائز رہتا۔ ایڈورٹائز کیسے؟ 3 منٹ 3 سیکنڈ میں 100% گارنٹی کے ساتھ مشکل حالات ایسے لکھا ہے۔ کوئی لکھتا ہے 11 منٹ 11 سیکنڈ میں 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی مشکل حل۔ ارے ٹھیک ہے، اور اس میں لکھا رہتا ہے اس کام کے لیے، اس کام کے لیے، اس کام کے لیے، جو وہاں کے حساب سے کام ہے۔ یہ آدمی یہاں بھی تو ہے، نیچے لکھا رہے گا پتہ، بنگالی بابا، اجمیری بابا، ان کا فون نمبر لکھا رہے گا۔ جب فون آپ کریں گے تو امریکہ سے سیدھے وہ فون انگلینڈ پہنچ جائے۔ اخبار نیو یارک میں چھپتا ہے اور چھپانے والے بیٹھے رہتے ہیں لندن میں، بابا لوگ چھپاتے ہیں۔ اور جب بابا کے پاس آپ کسی مشکل میں فون کریں گے تو بابا صاحب سب سے پہلے پوچھیں گے آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے؟ بل ہماری کیسے ادا کریں گے؟ ہم تو یہاں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، ہماری فیس کیسے دیں گے؟ تو اگر آپ نے کہا نہیں کارڈ تو نہیں ہے بابا، بولیں گے چلو کارڈ لے لینا، پھر فون کرنا، رکھو فون۔ اور اگر آپ نے کہا ہاں ہے کارڈ تو اس پہ جو نمبر رہتا ہو کہتے نمبر لکھواؤ، پیچھے کے بھی 3 نمبر لکھواؤ ذرا، اور جہاں آپ نے نمبر لکھوایا تو بالکل وہ صحیح کہتے ہیں کہ 3 منٹ میں مشکل حل۔ اس کی مشکل حل بابا صاحب کی مشکل حل۔
آپ کے اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالر وہ نکال لیں گے، 3 منٹ بھی نہیں لگے گا، ان کے آدمی بیٹھے رہیں گے۔ ان کی مشکل حل ہو گئی، آپ کی مشکل میں اور اضافہ ہو گیا، بل بھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھتے ہیں آپ کی مشکلات کا حل ان کاروباریوں کے پاس ہے؟ نہیں، مشکلات کا حل اگر دعائیں کرانا ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے گھر میں اپنی ماں سے دعا کراؤ، اپنے باپ سے دعا کراؤ، وہ اگر دعا کر دیں گے تو ان کی دعا ایسے ہی قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں۔ دعائی نبی لامتی، جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں سے قبولیت کا چشمہ پھوٹتا ہے وہاں نہیں جاتے، اپنی ماں کا پیر دباؤ، اپنے ماں کا سر دباؤ، اپنے ماں کے قدم کو بوسہ دو، ان کے پائدانے بیٹھو، ان کو محبت سے دیکھو، ان سے نرمی سے گفتگو کرو، ان کی خدمت کرو، پھر ان سے دعائیں کراؤ۔ دیکھو اگر وہ دل سے دعا کر دیں گی تو ایسے ہی قبول ہوگی جیسے امام بخاری کی ماں کی دعا امام بخاری کے حق میں قبول۔ سبحان اللہ۔ ماں نے دعا کیا، امام بخاری پیدا ہو، لیکن جب 6 سال کے ہوئے وہ تو ان کی آنکھوں کی روشنی اچانک غائب ہو گئی۔ جو بیٹا اتنی تمناؤں کے بعد پیدا ہوا ہو اور پھر نابینا ہو جائے، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، پھر مجھے بتاؤ ماں بھی کیا گزری ہوگی۔ اب روتی تھی، دن میں رات میں مصلی بچھا کے تہجد کے وقت دعا کرتی تھی، اے اللہ تو نے بیٹا تو عطا کیا لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی تو نے لے لی، اے اللہ میرے بیٹے کی روشنی لوٹا دے، اس کو بینا بنا دے، اس کی آنکھوں کا نور واپس فرما دے، میرا بیٹا بینا ہو جائے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بیٹے کے پیدائش کی دعا اپنی خدمت کے لیے نہیں کیا تھا، میں نے تو اس لیے دعا کیا تھا کہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، لیکن اب نابینا ہو گیا ہے تو اپنا کام نہیں کر پائے گا، تیرے دین کا کام کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی واپس فرما دے۔ اتنی دعا کیا انہوں نے کہ ایک رات سوئیں تو ان کے خواب میں ہمارے نبی کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تشریف لائے تو بشارت سنائی خواب میں ان کی والدہ کو، غم نہ کر، رو نہ، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، میں تمہیں بشارت اور خوشخبری سنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج صبح کو جب تو اٹھے گی اپنی نیند سے تو دیکھ لینا تیرے بیٹے کے آنکھوں میں روشنی واپس آ چکی۔ سبحان اللہ۔ ان کی والدہ کو خواب ایک کب یاد تھا، جب صبح کو اٹھی تو امام بخاری ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل، 6 سال کے تھے، وہ بغل میں سوئے تھے، ماں نے جھوڑا، بیٹا اٹھو محمد اٹھ جاؤ، میں نے تمہارے بارے میں بہت مبارک خواب دیکھا ہے، میں نے اپنے نبی کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے بشارت سنائی ہے کہ تیرے بیٹے کی روشنی واپس آ گئی ہے، ذرا اٹھ، اپنی آنکھیں کھول اور سب سے پہلے مجھے دیکھ، کیا میں تمہیں نظر آ رہی ہوں؟ امام بخاری اٹھے، بچے تھے، آنکھیں ملی اور جب نگاہ کھولی، ماں پر نگاہ ڈالی تو امام بخاری کی زبان سے نکلا، ہاں ماں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے، وہ چادر بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بخاری کی والدہ نے جب یہ دیکھا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے تو فوراً سجدے پہ گر گئی اور سجدے میں جا کے رو رو کے دعا کرتی ہیں، اے اللہ جب تو نے میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی، میری دعا تو نے قبول کر لی، تو ایک دعا اور قبول کر لے کہ میرے اس بیٹے کو اس روئے زمین پر اپنے رسول کی حدیث کا سب سے بڑا عالم دین بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ماں نے دعا کیا تھا امام بخاری کے لیے کہ میرے بیٹے کو اس روئے زمین پر حدیث کا سب سے بڑا عالم بنا دے، تو اللہ نے وہ بھی دعا ان کی قبول فرمائی۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری جیسا کوئی عالم اس روئے زمین پر حدیث کا نہیں پیدا ہوا۔
اللہ نے ایسا علم دیا انہیں. بعض لوگوں نے لکھا 3 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، بعض لوگوں نے لکھا 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، بعض نے لکھا 7 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی. سبحان اللہ. 7 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی. کوئی اس روئے زمین پر اتنا معزز نہیں محدث پیدا ہوا جو عزت امام بخاری کو اللہ نے دی. لوگوں نے کیسے کیسے امتحان لیے ان سے، اس حدیث کی سند اس حدیث میں، اس حدیث کی سند اس حدیث میں، ڈال ڈال کے لوگوں نے پڑھا اور پوچھا امام بخاری آپ بہت بڑے محدث ہو، بتاؤ یہ حدیث. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. اچھا ان کو آپ کہتے تھے اتنے بڑے محدث. پھر کھڑے ہوئے اور جب امتحان لوگوں نے لیا 10 حدیثیں لوگوں کو دے کر کے ادھر کی سند ادھر، کھڑے ہوئے انہوں کا کھڑے ہو جاؤ، تم نے یہ حدیث اس طرح پڑھی، وہ حدیث اس طرح نہیں ہے، ان فلاں اس طرح یہ حدیث. 100 حدیثیں امام بخاری نے پڑھ کے سنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا مسعود احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسعود احمد صاحب کا نعرہ نہ لگائے، علماء اہل سنت کا نعرہ لگائے. اور مسعود صاحب ابھی چلے جائیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. کام تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہاں رہتے ہیں، آپ لوگ کرتے ہیں، یہ ہمارے علماء کرام ائمہ کرام کرتے ہیں. اور مسعود صاحب تو مبارک ہو چلے جائیں گے. پھر کبھی 1-2 سال کے بعد جب بہت فون کریں گے تو 1 گھنٹے کے لیے آ جائیں گے. ہماری کیا قربانی ہے؟ اصل تو قربانیاں آپ لوگوں کی ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو صبح و شام آپ دین سکھاتے ہیں، ان کے بچوں کو سکھاتے ہیں، کی امامت کرتے ہیں. اصل خدمت اس شہر کے علماء کی ہے. ہم تو مہمان ہیں، چلے جائیں گے 1 گھنٹے میں، پھر آپ کو کی خیریت بھی نہیں پوچھ پائیں گے. یہی علماء یہاں کے آپ کی شادی میں آپ کا نکاح پڑھائیں گے، کسی کے انتقال پہ ان کا جنازہ پڑھائیں گے، کسی بچے کے پیدائش پہ اس کے کان میں اذان اور اقامت کہیں گے، آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے. تو مولانا مسعود صاحب کا نعرہ لگانے کے بجائے اپنے اس شہر کے علماء اہل سنت کا نعرہ لگائیے جو 24 گھنٹہ آپ کو سروس دیتے. بولو بات صحیح ہے نہیں ہے؟ ان کی عزت کیجیے. مولانا صاحب تو یہ مسافر ہیں، ٹھیک ہے مہمان سمجھ کے آپ نے عزت بخشی، اللہ آپ کو جزا دے. لیکن میرا یہ دستور ہے، ویسے بھی نفس بہت موٹا ہو جاتا ہے نعرہ وغیرہ لگانے سے. یہ ہم سبھی لوگ آپ ہی کے شاگرد ہیں، فیض آپ ہی کا. اچھی بات ہے، اللہ جزائے خیر. میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی، امام بخاری اتنے بڑے محدث ہوئے، انتقال ہوا تو ان کے قبر کی مٹی بہکتی تھی ایک زمانے میں. جن کے قبر کی مٹی خوشبودار ہو جائے تو ان کے جسم کا کیا حال رہا ہوگا جس میں 7 لاکھ حدیثیں محفوظ رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بھائیوں مجھے آپ بتاؤ، امام بخاری نے محنت ضرور کی، کوشش کی، انہوں نے علم حدیث سینکڑوں شیوخ حدیث سے حاصل کیا ہے. وہ یمن گئے، وہ شام گئے، وہ کوفہ گئے، وہ بصرہ گئے، وہ بغداد گئے، وہ مکہ گئے، وہ مدینہ گئے. سینکڑوں شیوخ حدیث سے انہوں نے علم حدیث حاصل کی، محنت کیا، کوشش کیا. لیکن مجھے بتاؤ کہ کیا امام بخاری کی تاریخ ان کی ماں کی قربانیوں کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ نہیں. امام بخاری کا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو بغیر ان کی ماں کی قربانیوں کا ذکر کیے ہوئے امام بخاری کی تاریخ کبھی نہیں ہوگی. بولو میرے بھائی، بات سمجھ میں آئے؟ میں اپنی ماں و بہنوں سے مخاطب ہوں. ہندوستان میں آپ رہتے ہیں، ہندوستان کے سب سے بڑے بزرگ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہلاتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز ایک دن ایک لمبے سفر سے تشریف لائے اور بڑے خوش اپنی والدہ کی خدمت میں آئے. تو والدہ نے پوچھا، بیٹا حسن بہت خوش ہو، کیا بات ہے؟ آپ نے کہا، ماں آپ کے اس بیٹے کے ہاتھ پہ آج بے شمار لوگوں نے ہدایت حاصل کی. اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی ہے آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر، اس لیے بہت خوش ہوں میں. تو ماں نے کہا، بیٹا حسن یہ تمہارا کمال نہیں ہے،
مجھے نے کہا میرا کمال نہیں ماں، میں نے واز کیا، میں نے سفر کیا، میں نے سمجھایا لوگوں کو، اللہ نے ہدایت دی، بلا شبہ اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، لیکن کچھ تو میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی ہے، میں نے ان کو سمجھایا، ان کو وقت دیا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا حسن تمہارا کمال نہیں ہے، پھر کمال کس کا ہے؟ آپ مجھے سمجھائیں تو ماں نے جواب دیا، حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری علیہ الرحمہ سے ان کی ماں فرماتی ہیں، بیٹا حسن تمہیں یاد نہیں ہوگا جب تم پیدا ہوئے تھے دودھ پی رہے تھے تو کبھی بھی تمہاری ماں نے بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بھی میں تمہیں دودھ پلانا چاہیے تو میں نے پہلے وضو کیا، پھر وضو کر کے میں نے تمہیں اپنے سینے سے لگایا، اور جب تم دودھ پینے لگے تو میرے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ گئے، میں نے دعا کیا، اے اللہ میرے بیٹے حسن کے سینے میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور بھی ڈال دے۔ حسن انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے، انہی احتیاط کا نتیجہ ہے کہ آج جو تم کہہ دیتے ہو کسی سے تو اللہ تمہاری زبان کو پورا کر دیتا ہے، تمہارے ہاتھ میں لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا حضرت خواجہ غریب نواز کی سیرت بغیر ان کی ماں کی قربانیوں کو ذکر کیے ہوئے مکمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان بچوں کے پڑھنے میں یا ہم لوگوں کے عالم ہونے میں، کسی کے کامیاب ہونے میں، جہاں ان کی محنتیں پوشیدہ ہے وہیں ان کی ماں باپ کی قربانیاں بھی پوشیدہ ہیں۔ کتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں آپ لے لیجئے تو جب غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کسی ماں کی قربانی ہے، کسی بہن کی قربانی ہے، کسی بیٹی کی قربانی ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے عرض کروں گا کہ پہلے کی جو ہماری مائیں تھیں، ہماری بہنیں تھیں، ہماری بیٹیاں تھیں، آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ ان کی زندگی کا ایک پلان ہوتا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کو دین کا خادم بنانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو محدث بنانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنانا ہے۔ تو ان کا ایک پلان ہوتا تھا، اسی طرح وہ احتیاط کرتی تھیں، باوضو ہو کے دودھ پلاتی تھیں، اپنے بیٹے کو بزرگوں کی کہانیاں سناتی تھیں، دین سکھاتی تھیں، خود بعمل رہتی تھیں، تو ان کے بیٹے اللہ کے ولی بنتے تھے، بڑے بڑے بزرگ بنتے تھے، بڑے بڑے عالم ربانی بنتے تھے، حافظ قرآن بنتے تھے، سپہ سالار بنتے تھے۔ کیا آپ کے پاس بھی کوئی پلان ہے کہ میرا بیٹا امام محمد رضا بن جائے، میرا بیٹا حافظ ملت بن جائے، میرا بیٹا غوث الاعظم کا سچا غلام بن جائے؟ اگر آج بھی آپ کے پاس پلان ہو، خواہش ہو، آپ احتیاط کریں اور پاکیزہ کردار اور پاکیزہ اخلاق کے ساتھ ان کی پرورش کریں تو مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ کی گود میں خواجہ غریب نواز کے غلام پیدا ہو سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مظہر پیدا ہو سکتے ہیں، مجدد الف ثانی کے خادم پیدا ہو سکتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے مظہر پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، کریم مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا پہ ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شاہ فتح کی رضا جوئی، وہ انہیں ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، اور خاص کر اس زمانے میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ غافل نہ رہیں، آپ کے گھروں میں بچیاں جو زندگی گزار رہی ہیں، بچے جو پرورش پا رہے ہیں، ان کی نشو و نما بھی بہت خیال رکھیے۔ بچے پڑھ رہے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، لیکن یہ دین نہیں سمجھتے۔ ارتداد کا فتنہ آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو دین نہیں سکھایا، دیندار نہیں بنایا، تو جانتے ہیں یہ مخلوط تعلیم ارتداد ہمارے گھروں کے اندر داخل کر دے گی اور ہم خوش کر دیں گے۔ آج آپ اخباروں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں
اتنی بچیاں ہماری جو دین نہیں سمجھتی ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی شادی کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے، جس سے پوری امت کا سر جھک جاتا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں ڈگریاں تو دلوائی، انہیں اعلیٰ تعلیم تو دلوائی، انہیں دنیا تو سکھایا، لیکن ہم انہیں دین نہیں سکھا سکے، اپنے نبی کے غلام نہیں بنا سکے، دیندار نہیں بنا سکے۔ اس لیے خود بھی دیندار رہنا ضروری ہے، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانا ضروری ہے، اپنی بچیوں کو بھی دیندار بنانا ضروری ہے۔ میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا اور دعا بھی کروں گا، اللہ نے جس طرح آپ کو ان بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کی تائید غیبی فرمائی ہے، آپ کو توفیق بخشا ہے، اللہ ہماری قوم کی بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی آپ کو توفیق عطا فرما دے، ان بچوں کو بھی حافظ بنائے اور بچیوں کو بھی عالمہ حافظہ بنائے، ان کی تربیت کریں تاکہ یہ ہماری بچیاں ڈاکٹر بھی ہوں تو حافظہ بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں تو عالمہ بھی ہوں، دین پہلے سمجھیں پھر دنیا کی تعلیم حاصل کریں، تاکہ کفر و الحاد کی آندھیاں چلتی رہیں اور ان کی شمع ایمان بجھنے نہ پائے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ہے، نہ ہونے سے تو بہت بہتر ہے۔ اس لیے میں پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا علی افسر صاحب کو، مولانا اشرف صاحب کو، حافظ عبدالصمد صاحب اور جتنے بھی ان کے رفقا ہیں، ان کی کمیٹی کے لوگ جو ہیں، یہ معاونین ہیں، مخلصین ہیں، کہ آپ نے 4 حافظ نہیں صرف پیش کیا قوم کے سامنے، یہ 4 حافظ دیکھنے میں لگ رہے ہیں، اگر ایک حافظ بھی نیک بن گیا اور درسگاہ لگا کے بیٹھ گیا تو اپنی زندگی میں ہزاروں حافظ یہ پیدا کر سکتا ہے۔ ایک حافظ ہزاروں حافظ پیدا، ایک حافظ ملت مبارک پور میں آئے تو 20,000 ان کے کلامزا مبارک پور سے پڑھ کے فارغ ہوئے۔ سبحان اللہ، ایک حافظ ملت، انہوں نے بساط علم پھیلائی تو ایک حافظ ملت نے ایسی حفاظت کی ملت کی کہ 20,000 ان کے طلبہ اشرفیہ سے فارغ ہو کر ہند اور بیرون ہند میں دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کیا پتا ان حافظ میں کوئی حافظ ملت کا غلام ہے، کوئی ہمارے بزرگوں کا مذہب پیدا ہو جائے، مذہب اہل سنت کا کوئی محافظ پیدا ہو جائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا کوئی علمبردار پیدا ہو جائے جو اپنی زندگی دین کی خدمت میں ایسی گزار دے کہ ہزاروں بے دینوں کو راہ راست پہ لگا دے۔ اسی امید کے ساتھ ہم لوگ پڑھاتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ ان پڑھانے والوں کے پڑھانے والے جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، ان کے پڑھانے میں کچھ نہ کچھ حصہ ہم لوگوں کے بھی پڑھانے کا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، ان کی قربانیوں کی دنیا آخرت میں جزا دے۔ بس یہی چند جملے میرے خیال سے کافی ہیں، اب اس سے زیادہ آپ کو بیٹھانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، سننا قبول فرمائے، اور جب اٹھیں تو اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میں نے اس مختصر سے وقت میں جو کچھ بھی عرض کیا ہے، اس میں جو حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔